فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. اے کان کھول کے ذرا حدیث پاک سنیا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک بندے نے جنت دے اندر ایک کوڑے دے برابر، کوڑا 1 فٹ یا 1.5 فٹ انج کہہ لو، فرمایا 1 فٹ یا 1.5 فٹ جگہ اللہ تعالی جنت کے اندر بندے نو عطا کر دے. خیر من الدنیا وما فیہا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا اور دنیا وما فیہا نالوں بھی بہتر ہو جگہ جڑی اللہ تعالی جنت دے اندر بندے نو 1 فٹ 1.5 فٹ عطا کر دے. ایسی جنت جڑی دنیا دے خزانیاں نالوں، دنیا دے نالوں 1000 بہتر درجے بہتر وہ جگہ جڑی 1 فٹ 1.5 فٹ اللہ تعالی عطا کر دے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سب نو نصیب فرمائے. اور دوسری روایت جامع ترمذی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جنت دے اندر جانا چاہے تے وہ لمبیاں تان کے ستا ہے. فرمایا انہوں فکر ہی کوئی نہیں، نہ جہنم تو بچن دی کوئی فکر ہے اور نہ جنت دے اندر جان دا کوئی شوق ہے. فرمایا انج نہیں ہوندا، یہ واسطے بندے نو محنت کرنی پیندی ہے. اور تیسری حدیث سنیا جی جنت دے حوالے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح صاحب 2 رکعتاں پڑھو تسی بارو جڑا ہے نا 2 رکعتاں پڑھ دے پھر بیٹھنا چاہیے. حدیث پاک سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح البخاری دے اندر ہے. فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تہاڈی جُتی دے تسمے نالوں بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی تہاڈی جُتی دے تسمے تو بھی قریب ہے. فرمایا نو حقیر نہ جانو، یہ مطلب ہے وے بھائی جان چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہے انہوں حقیر نہ سمجھو، انہوں چھوٹی سمجھ کے بھی کرنا چاہیے. اگر گناہ چھوٹے تو چھوٹا بھی ہے اس نو کرن تو پہلے ڈرنا چاہیے. فرمایا جنت تہاڈے جُتی دے تسمے نالوں بھی زیادہ قریب ہے اور یہ واسطے ساری نظر جنت وال ہونی چاہیے. اور اے دنیا جڑی 4 دیہارے جتھے ساڈے وڈے وڈیرے نہیں رہے تے رہنا آساں تساں بھی نہیں، اور جنت دا شوق جنت دی تڑپ اپنے دل دے اندر پیدا کرو. بڑی تو بڑی آزمائش آ جائے، بڑی تو بڑی تنگی آ جائے، دل دے اندر پوری امید رکھیا کرو کوئی گل نہیں، اگر اے دیہاڑے نے تے رہنے نہیں مک جان گے. اگر تکلیف اور مصیبت آ گئی ہے سدا دکھ نہیں رہندے، سدا غربتاں نہیں رہندیاں، سدا ظلم کرن والیاں دے ظلم نہیں رہندے. اگر اے دیہاڑے نہیں رہے تے رہنے او بھی نہیں سن. اے ذہن دے اندر بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی دی جنت دی متلاشی بن جاؤ اور جنت واسطے کوئی کام کر جاؤ. آؤ میں تواڈے سامنے اللہ دی رحمت دے نال مختصر وقت دے اندر 10 وظائف دسنے نے، اور وظائف وہ نے جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اے اذکار جیڑا اے وظیفے پڑھدا رہا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. تے اے نا جڑے وظائف دسنے نا میں تواڈے سامنے انہاں وظائف نو سبق دی طرح یاد کر کے لے کے جانا ہے تساں، تے کوئی گل تساں بھولنی نہیں. انہاں دے اندروں یقیناً تانوں 5-6 تے جڑے وظیفے نے او
آندے ہونگے 3-4 جڑے نے انہاں نوں تسی یاد کرنا ہے تے دھیان نال سننا ہے اور جنت دے کما کے لے جاؤ. اللہ دی قسمیں جدوں قبراں دے اندر چلے گئے پھر یہ موقع نصیب ہونا نہیں, پھر یہ وقت میسر نہیں ہونا. آؤ اللہ پاک دے قرآن تے غور کریا جے. اللہ پاک نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماندے نے کثرت نال زیادہ یاد کرن والے مرد, کثرت نال یاد کرن والیاں بیویاں. اللہ فرماندے نے اعد اللہ لهم مغفرہ, ایسے بندیاں تے ایسے بیبیاں واسطے میں مغفرت نو تیار کر دیتا ہے. نال فرمایا واجرا عظیما, بخشش بھی ہوئے گی تے مغفرت بھی ہوئے گی اور اجر عظیم بھی میں رب عطا کراں گا. لو جی اے دھیان کرے اجے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے غور کیتا جے. سب نالوں پہلا وظیفہ, سب نالوں پہلی گل, سب نالوں پہلا ذکر. آؤ اللہ پاک نے زبان سانو تبصرے واسطے نہیں دیتی, زبان اللہ نے چغلی تے غیبت واسطے نہیں دیتی. زبان اس واسطے اللہ پاک نے عطا نہیں کیتی کہ اس زبان دے نال اسی لوگوں کے بہتان ترازیاں کریے اور شہر دے اندر ملک دے اندر گہما گہمی اور افراتفری ملک دے اندر الیکشن تو پہلے بھی اور الیکشن تو بعد بھی سارا دن میں ویکھیا بندے بھی اسے کام لگے نے, بیبیاں بھی اسے کمے لگیاں نے. بھلا کوئی سیاںیاں والا کام تے نہیں. آؤ ذرا جڑا کام کرن والا ہے اس کام دی طرف میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا. تبصرے چھوڑ دو اور جناب ایسے کام چھوڑ دو. کرنا کی ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم. اے رالے نہیں مکنے, اے ٹینشناں نہیں مکنے, اے سارے کام نہیں جو مکنے. ہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو آ والی کام آئے گی, تیرے نال جڑی چیز جائے گی. اور پہلا وظیفہ جڑا ہے نا, پہلا وظیفہ جڑا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سنن الکبریٰ کے اندر امام نسائی نے نقل کی ہے, ذات المعاد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. پوری کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا فرماندے نے من قرأ آیت الکرسی بعد الدبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا الموت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ فجر تو بعد, زور تو بعد, عصر تو بعد, مغرب تو بعد نماز پڑھ گئے, فرمایا جڑا مومن بندہ فرض نماز بھی پڑھ گئے تے فرض نماز تو بعد آیت الکرسی بھی پڑھ گئے, بڑے شوق نال پڑھ گئے. فجر پڑھیے نے, فجر تو بعد آیت الکرسی پڑھیے, انہیں زور پڑھیے, زور تو بعد آیت الکرسی پڑھیے. فرمایا عصر پڑھیے, عصر تو بعد انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آیت الکرسی پڑھیے. اور آیت الکرسی پڑھن والا ہر فرض نماز تو بعد امام کائنات فرماندے نے ادھروں موت آ جاندی ہے, ادھروں اللہ اس بندے کو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندا ہے. سینے چ ٹھنڈ پی جائے گی. اللہ دی قسم ہے اے جملے دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لفظ سنیا جے, فرمایا لم یمنعه من دخول الجنت الا الموت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ گئے اودی جنت دے اندر رکاوٹ تے اودی موت ہوئے گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانوے بہارا نصیب فرما. بھائی جان آیت الکرسی زبانی بھی یاد کرو تے ایدہ ترجمہ بھی کسی عالم کو یاد کرو. بڑے بڑے بندے
ساری میں نواں دیکھن پتہ نہیں چلتا لیکن تبصرے اور گلاں تے جناب باتاں ساری آندیاں نے انہوں نہیں آندا ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں آندا آؤ کسی اچھے عالم دین کو لو ایت الکرسی دا ترجمہ آپ پڑھو تے سیکھو جڑا بندہ ایت الکرسی پڑھ لیندا ہے وہ معنی نو سمجھ لیندا ہے میرا ایمان ہے وہ بندہ کبھی اللہ نال شرک نہیں کر سکدا ایت الکرسی نو سمجھ کے پڑھن والا بندہ کبھی اللہ نال شرک نہیں کر سکتا اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ایت الکرسی کی سمجھاندی ہے کہ اس کائنات دا راکھا اللہ ہے ایت الکرسی دس دیے کہ اللہ حی بھی ہے تے قیوم بھی ہے ایت الکرسی دس دیے کہ اللہ دی ذات ہوئے جنہوں نیند بھی نہیں آمدی اونگ بھی نہیں آمدی ایت الکرسی دس دیے کہ ہر شے تے کنٹرول میرے اللہ دا ہے ہر شے تے کنٹرول کیدا ہے اللہ دا ہے کوئی دم نہیں مار سکتا اس اللہ دے حکم تو بغیر جھوٹ بولتے رہو بابے جڑے کہندے نے اساں تانوں قیامت والے دن تانوں چھڑا لاں گے اسی اے کر لاں گے وہ کر لاں گے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما رہے نے اے میری بیٹی فاطمہ کل قیامت والے دن کم آئے گا تے عمل کم مان گے میں تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کم آواں گا عمل گل بنی ہے اور عمل کی نے بھائی جانا ملے وے کہ چھوڑ دو انہاں گلاں نو اور آ جاؤ اگر جنت دا تڑپ رکھ دے ہو شوق پیدا کرو جنت دے اندر جانے دا اور میں قربان جاواں کیسی وہ جنت ہے میں او دا تذکرہ پہلے سنا چکیا میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا آیت الکرسی ہر فرض نماز تو بعد پڑھ دینا ادھروں موت آندی ہے ادھروں جنت دا اللہ تعالی داخلہ نصیب کر دے دعا کرو اللہ سانو ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے اور آؤ نہ میں قربان جاواں دوسری گل اور دوسرا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ان سورۃ من کتاب اللہ عز وجل ما ہی الا 30 آیہ شفاعت لرجل ما خرجته من النار وادخلته الجنہ ہی سورۃ الملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے قرآن دے اندر ایک سورت ایسی ہے جس سورت دیاں 30 آیتاں نے کنیاں آیتاں نے 30 آیتاں نے اور امام کائنات فرماندے نے یہ سورت جڑی ہے نا اللہ پاک نال قیامت والے دن جھگڑا کرے گی اپنے پڑھن والے دے حق دے اندر جھگڑا کرے گی جنہیں پڑھیا نہیں وہ دے حق دے اندر نہیں فرمایا اپنے پڑھن والے دے حق دے اندر جھگڑا کرے گی اور میں قربان جاواں دنیا دا میں سمجھ رہا ہوں کنگال ہے وہ دے تو بڑا کنگال کوئی نہیں جنہوں یہ سورت یاد نہیں وہ دے تو بڑا کنگال کیڑا ہوئے گا جنہیں 50 سال جی دی عمر ہو گئی ہے تو انہیں اس سورت میں یاد ہی نہیں کیتا 60 سال عمر ہو گئی ہے تے سورت نو یاد ہی نہیں کیتا تے سورت دی آیتاں کنیاں نے بولیا جے 30 آیتاں نے اگر ایک سال دے اندر 2 آیتاں یاد کریں تے سورت یاد ہو سکتی ایک سال دے اندر
اور سورت کیسی سورت ہے؟ یقین کرو ایدی فضیلت دے اندر درجن دے قریب حدیثاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سون تو پہلے سورت نو پڑھ لیندا ہے اے سورت بندے نو قبر دے عذاب تو بچا لے گی، اور کسی وقت بھی چل دے پھر دے نو پڑھو اس سورت نو تانوں راہ دے اندر نہیں چھڈے گی، تانوں کسی منزل تے پہنچائے گی۔ اور اس سورت دے اندر اللہ دی توحید ربوبیت موجود ہے، اور اس سورت دے اندر آخرت دا تذکرہ موجود ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو مرن تو پہلے علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں قربان جاواں اے سورت دا نام سورۃ الملک ہے اور دا نام ایک سورت تبارک بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پڑھتا رہندا ہے راج نہیں چھوڑ دی۔ ایک کنے وظیفے ہو گئے؟ کنے وظیفے ہو گئے؟ دو۔ پہلا وظیفہ کی سی کہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی، تسی جنی دیر تک سبق میرا یاد نہیں نہ کرنا، یہ 10 ہونے نے نمبر، ہالے دوسرے تے پہنچے اللہ دی توفیق نہ 10 مکمل ہونے تے ادھروں ساڈی گل بھی مکمل ہونی ہے تے دھیان نال میں تھوڑے کو وچوں بھی کسی وقت پوچھ سکنا ہے، سبق بھی طرح یاد کرنا۔ پہلا وظیفہ کیڑا ہے؟ پہلی گل کیڑی ہے؟ ہر فرض نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے کہ سورۃ الملک دے نال خصوصی لگاؤ لگانا ہے۔ اس سورۃ الملک نو اپنی اشراق دے اندر پڑھو، تہجد دے اندر پڑھو، اینو چلدیاں پھردیاں پڑھو، پابندی نال پڑھو، اور کوئی ایسی پابندی نہیں کہ صرف رات نو ہی پڑھنی ہے، جدوں مرضی پڑھ سکتے ہو۔ اور آؤ میں قربان جاواں تیسرا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر ان للہ 99 اسما مئتا الا واحدا من احصا دخل الجنہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے نام بڑے سونے نام نے، اور فرمایا انہاں دے اندروں کوئی اللہ دے نام اتنے نیک کہ انہاں نو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن امام کائنات فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تعالی دے 99 نام یاد کر لیندا ہے، ایک حدیث پاک دے اندر من حافظہا انہاں نو زبانی یاد کردا ہے، ایتھے میں من احصاہا انہاں نو شمار کردا ہے یعنی پڑھدا ہے۔ اگر زبانی یاد نہیں ہوندے تے اپنے پتر نو کہے، بیٹی نو کہے، کسی نو کہے مینو پڑھ کے روز سنا دیا کرو مینو یاد ہو جان۔ اگر نہیں یاد ہوندے تے اذکار والے نے کارڈ دے اوپر لکھے نے، انو اپنی جیب دے اندر رکھ لے۔ قرآن دے اوپر بھی اللہ پاک دے اسماء حسنہ لکھے نے، اوتھوں پڑھ لیا کر۔ میں سمجھنا کائنات دا سب تو بڑا جاہل او بندہ ہے جنوں اللہ دے اسماء حسنہ نہیں آندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاہا انہاں نو یاد بھی کرنے تے شمار بھی کرنے۔ اور انہوں کس طرح پہچان ہے گی میرا رب کون ہے؟ جدوں پڑھنا ہے کہ اللہ تو رازق ہے تے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انہوں کی پتہ ہے؟ جنہیں پتہ تے انہوں ہی لگنا ہے جنہیں اچھا سوٹ پہنے ہیں تے برانڈ دا پہنے ہیں، انہوں پتہ ہے نا؟ یا جنہیں پہن دا انہوں پتہ ہے کہ ایدی قیمت کتنی ہے اور ایدی قدر و قیمت اور ایدی پہچان کی ہے؟ پتہ انہوں ہے جنہیں کوئی چیز خریدی ہے، انہوں پہچان ہے، انہوں پتہ ہے۔ تے جنہیں سمجھیا ہی نہیں کہ میرا رازق کون ہے، جنہیں سمجھ کے ہی نہیں پڑھیا، جنہیں اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنہ نو پڑھیا ہی نہیں، سمجھیا ہی نہیں، دیکھیا ہی نہیں، انہوں کس طرح پتہ ہے کہ غفور الرحیم کون ہے؟
سمجھ کے پڑھ، من احسا اللہ دے ناماں نو پہچان کے پڑھ۔ میں کہنا اللہ دی قسم جڑا اپنی دعا دے اندر اللہ دے اسماء الحسنی نو پڑھ دے، امام کائنات فرماندے نے اللہ اس بندے دی دعا نو رد ہی نہیں کردا۔ حفظ کر انہاں ناماں نو اپنی دعاواں دے اندر پڑھیا کر۔ اور آؤ میں قربان جاواں، فرمایا من احصا دخل الجنہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیندا ہے جڑا بندہ اللہ تعالی دے اسماء الحسنی نو یاد کر لیندا ہے، پڑھدا رہندا ہے۔ آؤ سب نالوں پہلا وظیفہ کیڑا ہے کہ ہر فرض دو نماز تو بعد آیت الکرسی، اور دوسرا وظیفہ سورۃ الملک، اور تیسرا اللہ تعالیٰ دے اسماء گرامی۔ یار ایہو جا بھی شوق گھر دے اندر پیدا کر، اپنے گھر دے اندر جا کے اپنی بیوی نو کہے کہ اللہ والیے تو اگر مینوں سورۃ الملک یاد کر کے زبانی سنائیں گی میں تینوں ایک سوٹ گفٹ کراں گا۔ اگر تیرے کول پیسے زیادہ نے تے کہہ میں تینوں سونے دی انگوٹھی بنا داں گا، میں بیڈ شیٹ لے داں گا، میں ڈنر سیٹ لے داں گا، میں تینوں فلان چیز لے داں گا۔ کرنا کی ہے میری بیٹی تو مینوں کی سنانا ہے سورۃ الملک، سورۃ ملک سنا میں تینوں آ لے داں گا، آ کر داں گا۔ ایہو جا شوق گھر دے اندر پیدا کرو۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ چوتھی گل تے چوتھا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی چھوٹی جی دعا ہے جنوں سید الاستغفار کہندے نے۔ جنوں سید الاستغفار دا معنی کی ہے جن نے معافی والے کلمے نے انہاں دی سردار دعا ہے، جن نے معافی والے کلمے نے انہاں دی سردار دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح پڑھدا ہے، شام پڑھدا ہے، دن پڑھدا ہے، رات پڑھدا ہے، جس وقت لگتا ہے پر صبح شام ضروری ہے۔ فرمایا صبح شام نہیں پڑھ سکتا، دن کسی وقت پڑھ لے، رات کسی وقت پڑھ لے۔ وہ دعا کیڑی ہے؟ فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے دعا جڑی ہے نا صبح شام دے اذکار نے انہاں دے اندر، اور ایتھے مجھے لگدا ہے صبح شام دے اذکار دا کارڈ لگا بھی ہے، یہ اوپر بھی موجود ہے۔ اس دعا نو زبانی یاد کر لو۔ یہ اگلی فضیلت سنیا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس دعا نو اگر کوئی بندہ صبح پڑھ جائے شام تک کسی حصے دے اندر فوت ہو گیا، امام کائنات فرماندے نے جنت دے اندر جائے گا۔ اگر اس دعا نو شام والے پڑھ لیا، رات دے کسی حصے پڑھ لیا، آقا فرماندے نے اگر صبح تک اس دوران کسی حصے بھی فوت ہو گیا اللہ جنت سے داخل کر لے۔ دسو اس تو ودیا کوئی گلاں ہیں نے؟ اور اس تو پیاریاں گلاں کیڑیاں ہو سکدیاں نے؟ آؤ نا میں قربان جاواں، اگر میں اس دعا دا ترجمہ کراں تے مینوں گھنٹوں چاہیے نے۔ اللہ دی قسم نہ دو دفعے دے اندر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے میرے اللہ مینوں معاف کرن والا بھی تو ہے، تیرے سوا کی ہوئی مینوں معاف کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ میں تے گناہ کرن دے اندر کمی چھڈی کوئی نہیں، گناہ کرن دے اندر کمی کوئی نہیں چھڈی، لیکن تو عطا کرن دے اندر بھی کمی کوئی نہیں چھڈی۔ مالکا مینوں معاف کر دے۔ اتنے پیارے کلمے نے، اتنی پیاری دعا ہے۔ آؤ نا کنے وظیفے ہو گئے؟ بولو ہاں، 4۔ تے پنجواں وظیفہ تے پنجویں گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چھوٹا جہا جملہ ہے، دسیا ہویا چھوٹا جہا جملہ ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح فجر تو بعد
فجر دی نماز تو بعد ادھروں مغرب دی نماز تو بعد اے کلمہ اے دعا کنی دفعہ 7 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے. کنی دفعہ پڑھ دے 7 دفعہ. اور میں قربان جاواں اس حدیث نو امام البانی رحمہ اللہ نے امام زبیر علی زئی نے بھی صحیح کیا ہے. فرمایا جڑا بندہ اللہ نال شرک نہیں کردا اور بدعت نہیں کردا, کسے نال ظلم بولیا جے نہیں کردا, حرام نہیں کھاندا, فرض نماز نہیں چھوڑدا, اور فرمایا ہے کم کرن والا بندہ فجر تو بعد 7 مرتبہ مغرب تو بعد 7 مرتبہ پڑھدا اللہم اجرنی من النار, 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 اللہم اجرنی من النار. اللہ نو کہندے اللہ میں تیرا بندہ, اللہ جہنم دی اگ نہیں سہ سکدا, مالکا مینوں اے دے کولو نجات عطا کر دے. جدو اللہ اگے ہاڑے پاندا ہے نا, اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھروں سورج طلوع ہون تو پہلے اور ادھروں سورج غروب ہون تو بعد پڑھدا ہے, اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندا ہے. کتے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں, فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا انہا ساعت مستقرا ومقاما. فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے, اللہ دے جڑے بندے نے, او اللہ کو دعا کر دے نے, یا اللہ اے جڑا جہنم دا عذاب چمٹ جان والا, اللہ اے دے کولو اسی تیری پناہ مانگنے ہاں. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رحمان دے بندے اللہ کو دعا کر دے نے. یار اللہ پاک نے سانو, میں اگے بھی کیا ہے کہ زبان اللہ نے اس واسطے عطا نہیں کی تھی کہ اسی سارا دن ساری رات اس زبان نہ تبصرے کر دے رہیے, اس زبان نو کسی اور طرف لے کے جائیے, بلکہ اس زبان دے نال اللہ کا ذکر کرنا ہے. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کتنے وظیفے ہو گئے ہوں؟ کتنے 6واں. چھٹا وظیفہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ شام 3 دفعہ اس وظیفے نو پڑھ لیندا ہے, چلدیاں پھردیاں پڑھدا ہے, اٹھدیاں بیٹھدیاں پڑھدا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت له الجنہ. امام کائنات فرماندے نے اس وظیفے کی وجہ نال اللہ اپنے اس بندے تے جنت نو واجب کر دیندا ہے. اے نہیں فرمایا کہ جنت ملے گی, نہ اے نہیں فرمایا کہ جنت جاؤ گے, نہیں فرمایا وجبت له الجنہ. سبحان اللہ. تے زبان بھلا کیڑی ہے کہ اس زبان چوں نکلے ہوئے جملے نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي اس زبان پاک جو نکلے نے, جس زبان پاک دیاں گارنٹیاں اللہ دے رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ جڑی بندی اے دعا وظیفہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ لیندا وجبت له الجنہ. او دعا کیڑی ہے؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دا مانا کیے اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں، پھر کیا ہے ربا میرے کول پیسے کوئی نہیں، اللہ پھر کیا ہے میرے کول اپنا مکان کوئی نہیں، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں، پھر کیا ہے میرے کول بیماریاں نے، میرے کول پریشانیاں نے۔ فرمایا یہ بندہ ہر حال دے اندر کی کہہ رہا ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ تو ہی میرا داتا ہے۔ داتا کون ہے؟ بولو داتا اللہ، اللہ رضیت باللہ ربا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، اللہ میں ہر حال دے اندر تیرے تے راضی ہوں۔ دکھ آ جن اللہ دے گلے شکوے نہ کیتا کر، بیماری آ جائے رب دے گلے شکوے نہ کیتا کر، دکھ تکلیف آ جن غربت آ جن تے رب دے گلے شکوے نہ کیتا کر۔ پھر کی ہے اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اگر کوئی وقت گزر گیا، سالاں دے سال گزر گئے نے، کام نہیں ہو رہا، میں تے کہنا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک کو دنیا پریشانیاں دور کر دے، اللہ پاک کو دے واسطے آسانیاں کرے، اوے جملہ ہر وقت پڑھدا رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ دی قسم میرا دل کر دے میں لفظ بار بار پڑھا، رضیت باللہ ربا، اللہ میں رب ہوں تیرے تے راضی ہاں، اللہ تو جس حال چ بھی رکھے میں راضی ہاں۔ فرمایا دوسرا کلمہ، دوسری بات ہے بندہ کی آندا ہے اللہ میں دین اسلام دے دین ہون تے بھی راضی ہاں، اور تیسرا ایک کلمے دے اندر بندہ اقرار کردا ہے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضی ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، اللہ پاک اس بندے دے پیغمبر فرماندے نے وجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے تے جنت نو واجب کر دیندے نے، جنت واجب ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ کتنے وظیفے ہو گئے؟ 6۔ 7واں وظیفہ میرا اج دا مضمون کی ہے کہ جنت میں لے جانے والے وظائف، اور یہ بھی چھوٹا جا جملہ ہے یاد کر کے لے جاؤ۔ فرمایا جڑا بندہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ تسی پاک ہو، ہر قسم دی شراکت تو پاک ہو، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہر قسم دے عیب تے نقص تو پاک ہے، عظیم، اللہ تیرے تو بڑا کوئی نہیں، وبحمدی، اللہ میں پھر اقرار کرنے کہ تو پاک ہے، تیریاں تعریفاں بڑیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر باغ بھی عطا کرے گا کھجوراں دے۔ اور ذکر اللہ دا بڑائی پیارا، ٹوٹے دلاں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اے بچ قبر دے بہت اندھیرا، اتھے نہ کوئی ساتھی تیرا، قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ سونے نے دسے وظیفے پیارے، سونے نے دسے وظیفے پیارے، ایک دوجے تو ود کے نے سارے، تے کئی دیندے نے جنت دا بوا کھول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی، دوسرا وظیفہ سورۃ الملک، تیسرا سید الاستغفار، اور چوتھا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم اجرنی من النار، اور پنجواں اللہ تعالیٰ دے 99 نام، چھواں اللہم اجرنی من النار، 7ویں نمبر پہ فرمایا سبحان اللہ العظیم۔ تے ہوں 8واں وظیفہ دسن لگا، جڑے بندے
کہندے نے کہ اسی کاروباری پریشان، کاروبار نہیں چل رہے، اے چھوٹا جہا جملہ لے جاؤ نالے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے چھوٹا جہا جملہ ہے لیکن اللہ دی قسم دے اندر بڑی، اللہ پاک نے اے دے اندر بڑی قوت رکھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے دا معنی کیے اللہ میرے پلے کوئی کرتوت نہیں، اور کدی نیکی کر کے تکبر نہ کریا کرو، اور کدی برائی ہو جائے کہ وہ اوپر اڑیا نہ کرو۔ میں دیکھا بڑیاں بڑیاں عقلاں والے نے اللہ دی قسمیں نیکی دی توفیق ہی نہیں، نمازاں دی توفیق نہیں۔ اللہ توفیق دے دے تے اس اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اگر نیکی کیتی ہے تے کدی توفیق نال بولو، اللہ اگر میں برائی تو بچیاں تے کدی وجہ نال، اے نہ کیا کرو اپنی کوئی گل نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا سخت اور اتنا پاورفل جملہ ہے، جدوں تسی پڑھ دے ہو حدیث پاک دے اندر آندا ہے شیطان تھاں ہی مر جاندا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انجی سمجھو ایٹم بم بے شیطان خناس نو دڑان واسطے جدوں بھی کوئی گل ذہن دے اندر شیطانی آ جائے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اونوں کہو اے خناس دفع دور ہو جا، مینوں توفیق نیکی دی دین والا اللہ ہے، اگر برائی تو بچیاں تے میرے اللہ دی وجہ نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب من ابواب الجنہ، اللہ دی جنت کے دروازے دے اندروں ایک جنت دے دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، اللہ دی جنت دے جڑے خزانے نے انہاں خزانیاں دے اندروں ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 8 وظیفے ہو گئے، 9واں وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سارے دا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا دخل الجنہ، اس وظیفے نو پڑھن والا بندہ اللہ اس نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ چھوٹا جہا جملہ ہے، اللہ دی قسم ہے جتنی مرضی بندہ مشکلوں دے کڑے دے اندر کیوں نہ پھنسیا ہوئے اس مقام تے اپنے اللہ نو سمجھ سوجھ بوجھ کر کے کہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس مشکل چو تیرے سوا کوئی نہیں کڈ سکدا، لا الہ الا اللہ، اللہ مینوں نہ دکھاں تے تکلیفاں چو تیرے سوا کوئی نہیں کڈ سکدا، لا الہ الا اللہ، تے لا الہ الا اللہ پڑھن والا بندہ اللہ دے واسطے دنیا دے اندر بھی آسانیاں کر دیندا ہے۔ تے مولانا نے پڑھ کلمہ شام سویر میاں، لا الہ الا اللہ دا بھی جڑا پڑھ کلمہ شام سویر میاں، ہوے دل دا دور اندھیر میاں، تو اس تھی مول نہ پھیر میاں، کہو لا الہ الا اللہ، نزا ویلے بھی کم آوے گا، نزا ویلے جدوں موت دا وقت آئے گا جس بندے نے اس کلمے نال یاری لائی ہوئے گی، جڑا ہر وقت ہر مشکل دے اندر خوشی غمی دے اندر یہی کہندا ہوئے گا لا الہ الا اللہ، پتر نہیں ہے لوکاں نے آکھیا ہے فلان جگہ تے چلا جا، اے گواندا سی لا الہ الا اللہ، او آندا فلانے سائی کولو تویز لے گیا اپنی دکان تے بن لے تیرا کاروبار چل جائے گا، یہ گو کی آندا سی لا الہ الا اللہ، او کہندا ہے کہ تیری دھی دا رشتہ نہیں ہوندا فلاں بابے کول جا او تینوں کوئی نقش دے گا تے تو او لٹکا دیں تے تیری دھی دا رشتہ ہو جائے گا، لیکن اے بندہ کو کی کہہ رہے لا الہ
الا اللہ، ایسا بندہ نزا ویلے بھی کم آوے گا، نزا ویلے بھی کم آوے گا، وچ قبر دے چانن لاوے گا، نالے پل تھی پار لگاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، نہ تو کلمہ مول وسار میاں، ایہو دن تے رات پکار میاں، رکھ کلمے نال پیار میاں، پڑھو لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ کنے وظیفے ہو گئے؟ 9۔ ایک رہ گیا تے گل بھی ختم ہو گئی۔ آخری 10واں وظیفہ، میں کوئی تانوں اے عام گلاں نہیں سنا رہا، پوری کائنات دے سردار پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک چو نکلے ہوئے الفاظ نے، میں نہیں، پیغمبراں دے پیغمبر اور اماماں دے امام نے اس بندے نو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے جڑا بندہ اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال پر رکھدا ہے اور انہاں وظیفیاں نو پڑھدا رہندا ہے۔ میں 10واں وظیفہ دسن لگا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور اے 10واں وظیفہ کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہویا، آن کے کہنے لگا محبوبہ میں سورۃ الاخلاص نال بڑی محبت کرنا وا، سورۃ الاخلاص نال محبت کرنا، تے امام کائنات نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، ایدی محبت ہی تینوں جنت چ لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا تے اسی ایک جگہ تو گزر رہے سا تے ایک جگہ تو نو سانو سورۃ الاخلاص پڑھنے دی آواز آ رہی سی۔ سبحان اللہ۔ تے پڑھنا اے تو پتہ چاہیے قرآن نو اچھی لہجے نال پڑھنا چاہیے، ترنم نال پڑھنا چاہیے، اونچی آواز نال پڑھنا چاہیے اور سنن پیار نال پڑھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے میں نہ سی جا رہے سا تے او شخص جڑا ہے نا سورۃ الاخلاص پڑھدا پیا سی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایدی آواز پئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے واسطے واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی ہے۔ میں اے دے اوپر بھی درجنوں حدیثاں موجود نے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس سورت نو 10 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ پاک او دا جنت دے اندر کی کردا ہے؟ محالی تیار کر دیندا ہے۔ کل ہی چھڑ دو، میں قربان جاواں اے نا تانوں اس موقع تے نا اے دن جڑے بڑے حساس قسم دے جا رہے نے، ہر دوسرے بندے نو ایہو ہی ویکھیا او تبصرے دے اندر اور الیکشن دی مصروفیت، ہر بندے دی زبان ایسے کام دے اندر مصروف اور مشغول ہے۔ اپنے آپ کو اللہ دے ذکر دی طرف مشغول کرو، مصروف کرو اور اپنا وقت اللہ واسطے لاؤ جڑا تانوں کل قیامت والے دن فائدہ بھی پہنچائے گا۔ انہاں تانوں کسی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچانا، لوکی بار بار ازمایا نو ہی ازمائی جا رہے نے تے انہاں نو ہی دوبارہ پھر ہی انہاں نال ہی کھیڈی جا رہے نے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی اور ساری قوم نو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دی دولت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔